وظائف و اذکار میں آج ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ اس حوالے سے امت افراط و تفرید کا شکار ہے۔ کوئی تو ہیں کہ علاج معالجہ، کاروبار، شادی بیاہ، ہر معاملے میں سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر استخارے کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور باقی اکثریت خود تو نہیں، باقی ہر ایک سے استخارہ کرواتے پھرتے ہیں۔ استخارہ اس وقت ایک کامیاب نمبر 1 بزنس بن چکا ہے۔ فون کال پر استخارہ کروا سکتے ہیں، کہیں تسبیح کے دانوں سے، تو کہیں پانی، تو کہیں کاغذ کے ٹکڑے، اور تو اور قرآنی آیات اور سورتوں کے نام سے استخارہ بڑا مقبول ہو چکا ہے۔ گویا استخارہ نہیں، کوئی فال یا غیب جاننے کا دروازہ بنا دیا گیا، معاذ اللہ۔ حالانکہ جس طرح استخارہ کی دعا سنت سے ثابت ہے، طریقہ بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ایسے تعلیم دی جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو۔ استخارہ کا معنی 2 کاموں میں سے اپنے لیے بہتر طلب کرنا ہے۔ ظاہر ہے انسان تو نہیں جانتا کہ کیا بہتر ہے، تو وہ جاننے والے اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے، اور پھر اللہ مدد مانگنے والے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد، ناکام نہیں ہوتا۔ صلاۃ الاستخارہ یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت دن و رات میں کسی بھی وقت پڑھے، بس ممنوع اوقات میں سے نہ ہو، اور ان 2 نفل میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہے پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور استخارے کی دعا پڑھ لے۔ دعا صحیح بخاری میں 1162 ریفرنس کے ساتھ ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے، اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ ہے استخارے کا مسنون طریقہ۔ اس طریقے سے استخارہ کرنے والا چونکہ اللہ سے مدد طلب کر چکا ہوتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ استخارہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ استخارہ صرف ایک بار کر لیں کافی ہے، لیکن اگر وقت ہے اور ابھی دل ایک طرف مطمئن نہیں ہو رہا تو زیادہ دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب تک درپیش کام کے حوالے سے ذہن کسی ایک چیز پر مطمئن نہ ہو، یا کام جب تک نہیں ہوتا، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، دعائے استخارہ پڑھتے رہیں۔ یہ بھی یاد کر لیں کہ استخارہ کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی خواب کے ذریعے نتیجہ نظر آنا قطعاً ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی جسے ہم نے استخارے کا لازمی حصہ بنا لیا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں سے استخارہ کر رہے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا،
اسی لیے ہم سے تو نہیں ہوتا، فلاں فلاں آپ کر دیں۔ اب بتائیں کہ کیسے نظر آئے جب قرآن و سنت میں استخارے کے ساتھ خواب کا ذکر ہی نہیں ہے۔ استخارہ اصل میں ایک دعا ہے، انسان اپنی بے بسی، کم علمی تسلیم کرتے ہوئے علام الغیوب قادر المطلق سے سوال کرتا ہے، جسے وہ رد نہیں کرتا۔ اس لیے استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی دوسرے سے استخارہ کروانا درست نہیں ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات میں مشورہ تو لیتے مگر استخارہ نہیں کراتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا استخارہ نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی کہ ہر کوئی خود اپنے رب سے مانگے۔ جہاں تک رشتے وغیرہ کا معاملہ ہے تو جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی ہونا ہو وہ خود بھی اور ان کے والدین بھی استخارہ کریں، کیونکہ صحیح رشتے کا انتخاب والدین ہی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ استخارہ کا رات، نیند، خواب وغیرہ میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اور کسی کی جگہ کر سکتا ہے۔ یہ بزنس تو ہو سکتا ہے، دھندا تو ہو سکتا ہے، مگر استخارہ نہیں۔ اس طریقے سے استخارہ کر لینے کے بعد نیک اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کی تاکید کی گئی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو استخارہ کرے گا وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا وہ نادم نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے استخارہ کا بہت ہی آسان اور مسنون طریقہ۔ البتہ جو عربی زبان جانتے ہیں وہ حاذ الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے سکتے ہیں، مثلا هذا السفر، هذا النکاح، هذا البیع، هذه التجارہ،